ان کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال تعالى في مقام آخر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی نو لوح پیشانی، سلام سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہ عزت فوزائی زہ تشریف ارزانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام صاحب خلق عظیم، انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ، یہی اشغال روحانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نمازی خند پیشانی، اگرچہ فخر فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاقانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتوے سے دل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے پوچھے الفات، عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو،
تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام آمنہ کے لالے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی برکت والا، فضیلت والا، عظمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے جمعے کے بیان میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ منظر یہ چل رہا تھا کہ حضور کی ولادت کا وقت ہے، ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ توجہ دیں گے، غور سے سنیں گے، یہاں حاضر رہ کے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے بالکل یقین ہے کچھ ایسی باتیں اس خاکسار سے اللہ رب العزت نکلوائیں گے جو میرے لیے بھی نافع ہوگی اور آپ کے لیے بھی نافع ہوگی۔ تو عزیز دوستو، ابھی حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کیا ہے؟ میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرا دل کا ٹکڑا میرے شکم میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے لخت جگر نور نظر کے انوار اور برکات کو محسوس کیا کرتی تھی، اس کا مجھ کا احساس ہوا کرتا تھا۔ بتلاتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں جس گلی سے گزرتی تھی اس گلی سے آواز آیا کرتی تھی، مبارک ہو آمنہ، مرحبا تجھے مبارک ہو آمنہ، سلام کی آواز آتی تھی اور کہا جاتا تھا تمہیں بشارت ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ جنم لے رہا ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے، جو دنیا میں آنے والا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، یہ ایسا انسان ہوگا جو پوری کائنات کو بدل دے گا، تبدیل کر دے گا، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں ڈال دے گا، لوگوں کو تاریکی سے نکال کر اجالے میں لے آئے گا، لوگوں کو جلوت سے نکال کر خلوت میں لے جائے گا، خلوت سے نکال کر جلوت میں لائے گا۔ یہ ایسی ہستی ہے، مبارک ہوں آمنہ۔ یہی پر بس نہیں ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر میں گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی مدینے کے مکہ کے گلی میں تو ہوتا کیا تھا، اگر سخت دھوپ ہے، تیز دھوپ ہے تو مجھے اس دھوپ کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ آسمان اس کا سایہ بن جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ کو گرمی محسوس نہیں ہوا کرتی تھی، دھوپ کی شدت حضرت آمنہ کو احساس نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی یہ برکت ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے اس طرح خوشبو آیا کرتی تھی، اتنی مہک نکلتی تھی، اتنی خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ حیران رہتے تھے، لوگ پریشان رہتے تھے، لوگ دنگ رہتے تھے، اے آمنہ تو کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے؟ حالانکہ مکے میں ایک رواج یہ تھا، ابھی بھی غالباً ہمارے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے وہ
اتنے اہتمام سے زندگی بسر نہیں کرتی جو دیگر عورتیں کرتی ہیں، یعنی کہ ٹھاٹ باٹ سے، رہن سہن کے اعتبار سے عمدہ لباس ہو، اچھا پہناوا ہو، اچھی غذائیں ہو، یہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ یعنی اگر کوئی بیوہ عورت ہو تو اس کو ظاہر کرنا پڑتا تھا کہ ہاں میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، ایسا مزاج تھا۔ تو لوگ پریشان رہتے تھے کہ حضرت آمنہ کون سا ایسا عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو استعمال کرتی ہے جو بہت تیز ہوا کرتی ہے۔ تو لوگوں نے منصوبہ بنایا اور کہا کہ جا کر ابو طالب سے معلوم کیا جائے، ان کے ابو سے معلوم کیا جائے کہ آخر آپ کی بیٹی کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آمنہ ایسی خوشبو استعمال کرتی ہے جو اس حال میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کے ابو جان بہت ہمت کرتے ہیں، بہت اپنے اندر جرأت پیدا کرتے ہیں اور جاتے کیا ہیں؟ سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ ابھی ان کے والد محترم ان اپنی بیٹی کے پاس پہنچتے ہیں اور سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، فرماتے ہیں ان کے والد محترم کہ جب میں اپنے لخت جگر یعنی کہ آمنہ کے سامنے پہنچا تو میری ان کی وحشت، ان کا ڈر میرے اندر آ گیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور انوار کی وجہ سے ہوا۔ تو میرے عزیزو، خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے میری بہنوں، اے میری سہیلیوں، اے میری دوستوں، میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں باخبر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ابو جان، امی جان، آج تک تمہیں معلوم ہے میں مکے کے کسی مارکیٹ میں، مکے کے کسی دکان میں، مکے کے کسی چوراہے پہ، مکے کے کسی گلی میں آج تک میں نے قدم نہیں رکھا۔ تو قدم رکھنے کی دور کی بات ہے، میں تو اپنے گھر سے، اپنے آپ کو اپنے گھر سے اپنا قدم باہر نہیں نکالا، تو بازار کی دور کی بات ہے میرے ابو جان، میری امی جان۔ تو یہ جو خوشبو کی بات ہے تو آپ سنتے جائیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر میں بتانے پر آ جاؤں گی تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہنا شروع کر دو گے۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ابو جان آپ باخبر ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے یہ جو میرے بدن سے، میرے لباس سے، میرے رہن سہن میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ یوں ہی نہیں آ رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے جو میرے شکم میں، جو میرے پیٹ میں جو بچہ جنم لے رہا ہے، جس کا وجود ہو رہا ہے، اسی کی برکت سے میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، اسی کی برکت سے جب میں پتھریلی زمین پر چلتی ہوں تو پتھر موم ہو جاتا ہے، اسی کی برکت سے جب میں کسی گلی سے گزرتی ہوں تو مجھے مرحبا کی آوازیں آتی ہیں، صدائیں آتی ہیں، اسی کی برکت سے آ رہی ہیں ابو جان۔ چنانچہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اگر میں تفصیلی گفتگو کروں گا تو واقعہ وقت بہت ہی مختصر ہو نہیں پائے گا، اس لیے مختصراً عرض کرتے کرتے میں آپ حضرات کے سامنے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی بعثت اب ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ جیسے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو دیکھوں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ خود بتائیں۔ یقیناً ایسا ہے، جب کسی کے گھر میں بچہ یا بچی آتی ہے تو ماں کی چاہت یہ ہوتی ہے یا باپ کی چاہت یہ ہوتی ہے یا ان کے گھر کی چاہت ہوتی ہے یا ان کے رشتہ دار اقارب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم بچے کو یا بچی کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، ہمارا بیٹی، ہماری بیٹی، ہمارا پوتا، ہمارا پوتی، ہماری پوتی کس طرح ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کا بناؤ کیا ہے، وہ کس کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہر ایک کی خواہشیت چاہت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
امنگ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے خواہش. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے عزیزو توجہ سے سنیے، یہاں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اور جو میسج دینا چاہتا ہوں بہت ہی عمدہ ہے. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو رہی ہے، بعثت ہو رہی ہے. آپ کا پہلا ابھی وقت ہے، پہلا منٹ ہے، پہلا سیکنڈ ہے، آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقول وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا، میرا نور نظر، میرا لفظ جگر دنیا میں آ جاتا ہے تو میرے اندر یہ چاہت ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں. چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر گھماتی ہیں اور دیکھنا چاہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حال میں دیکھتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر، میرا لخت جگر جب دنیا میں آ گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرا بیٹا محمد سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے. اس سے یہ میسج دیا جا رہا ہے، اس سے میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو، اپنی امت کے ایک ایک فرد کو، مسلم کے ایک ایک فرد کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں عزت، تمہیں بلندی، تمہیں عروج، تمہیں مقام، سجدہ کرو گے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو گے، تب تمہیں مقام ملے گا، تب تمہیں عروج ملے گا. اگر تم چاہو کہ میرے راستے سے ہٹ کر، قرآن کے راستے سے ہٹ کر، حدیث کے راستے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاریں اور ہمیں عزت مل جائے، ہمیں سکون مل جائے، ہمیں وقار مل جائے، ہمیں مقام مل جائے، اللہ کی قسم عزت نہیں مل سکتی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کا نمونہ بنانا ہوگا، اگر تمہیں کسی کا آئیڈیل بنانا ہوگا، اگر تمہیں کسی کے پیروی کرنی ہوگی، اگر کسی کے نقش قدم پر تمہیں زندگی گزارنی ہوگی تو صرف اور صرف وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا کالی کملی والا ہے. وہ طائف کا منظر یاد کرو میرے عزیزو، اسی دین کی خاطر، اسی کلمے کے خاطر، اسی اسلام کے خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کیا جا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے طائف کے سرداروں نے، طائف کے مالداروں نے، طائف کے حکومتوں نے اوباش بچوں کو لگا دیا، کمینے بچوں کو لگا دیا، کمبخت بچوں کو لگا دیا، کمینوں کو لگا دیا. یہ محمد جو دین کی تعلیم کو، جو دین کو پھیلانے کے لیے، جو دین کو راغب کرنے کے لیے، جو دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاؤ اور ان پر پتھروں کی بارش کرو. میرا بیان کر دینا اور آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے میرے عزیزو. آج اگر ہمارے خاندان میں سے یا ہمارے گھر والوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے، یعنی کہ انتقال کر جاتا ہے، تو ہم چند منٹ روتے ہیں. میت کو اٹھایا جائے اس وقت ہماری آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے. قبر میں دفنایا جائے اس وقت ہمارے آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے. چند منٹ ہم روتے ہیں اگر ہمارے گھر والوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے. لیکن وہ عرفات کا منظر یاد کرو جب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، آپ کو اطلاع دی گئی، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے لاڈلے، جس کے خاطر اس کائنات کو بنایا گیا، ان کو پتا چلا کہ میری امت کے لوگوں کو یہاں پر جمع کیا جائے گا. تو روایت میں ملتا ہے میرے عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، آدھی گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ نہیں روئے. روایات میں آتا ہے مسلسل
آپ 5 یا 6 گھنٹے لگاتار روتے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار 5 یا 6 گھنٹے روتے رہے. آخر کس کے لیے رویا؟ ہمارا اور آپ کا نبی کس کے لیے تڑپا؟ ہمارا اور آپ کا نبی کس کے لیے طائف کے میدانوں میں، طائف کی گلیوں میں پتھریں کس لیے کھایا؟ ہمیں اور آپ کا اس کا احساس نہیں ہوتا. میرے عزیزو، احساس کی ضرورت ہے، احساس کرنے کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق نہیں بنایا، کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا چہرہ دکھائیں گے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اگر غیر ہمارے نبی کو کچھ کہے تو برداشت تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلو غیر کچھ کہہ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جب کسی کو اپنے کسی کے ساتھ اپنے کسی قریب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ایذا پہنچتی ہے، کوئی دشواری پہنچتی ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے، وہ زیادہ پریشان کن ہوا کرتی ہے. تو بھلا بتاؤ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نوجوان دوستوں، کیا ہماری زندگی اس قدر ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں پہنچاتے؟ کیا ہماری صورت، کیا ہماری شکل، کیا ہمارا لباس، کیا ہمارا رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز کے مطابق ہے؟ میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ بتاتا چلوں. یورپ کے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، سیرت کی کتاب میں واقعہ ملتا ہے. سیرت کی کتاب میں واقعہ ملتا ہے کہ یورپ کا ایک شخص مسلمان ہوتا ہے. لوگ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ ارے بھائی تم تو ہر اعتبار سے مالدار ہو، پیسے والے ہو، بہت ہی آپ کا سوسائٹی میں عزت بھی ہے، مقام بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ نے مذہب کیوں تبدیل کر لیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو توجہ سے سنیں. وہ یورپ کا جو شخص مسلمان ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بات یوں ہے، بات کچھ اس طرح یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، صحابہ کرام کا ہجوم تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے اور اسی خطاب کے دوران ایک شخص بہت ہی پریشان، لاچار، مجبور، دوڑتا ہوا، کانپتا ہوا مجلس میں، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک لختی جگر ہے، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، وہ 3 دن سے غائب ہو گیا ہے، آپ دعا فرما دی کہ میرا بچہ مل جائے. اب یہاں اندازہ لگائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہے اور ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے، یہاں غور کریں. تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی ایک ہی ہے اور اکلوتا ہے، بیٹی بھی نہیں، صرف ایک بیٹا ہے، تو وہ 3 دن سے غائب ہو گیا ہے، آپ دعا فرما دی کو مل جائے. ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہی ہے، آپ دعا کے لیے کوئی جملہ زبان سے ادا کرتے ہی ہیں، اسی دوران ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں داخل ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس بچے کے، ہم نے اس آدمی کے بیٹے کو فلاں باغ میں ٹہلتا ہوا کھیلتا ہوا دیکھا ہے. اتنا سننا ہوتا ہے. وہ صحابی رسول جب اتنا سن لیتے ہیں فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے نکلتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں اس باغ کی طرف، اس باغیچے کی طرف جہاں اس کا بیٹا کھیلتا ہوا یا ٹہلتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً
عرض فرماتے ہیں کہ اے صحابی دوڑو اور اس انسان کو روکو، اس شخص کو روکو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ کوئی صحابی آگے بڑھتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں، اس انسان کو آواز لگاتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ آپ کو محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں میرے بھائی مجھے تو اپنے بیٹے کا پتہ معلوم ہو چکا ہے، اب مجھے معلوم یہ ہو چکا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میں تو اپنی بیٹی کے پاس جاؤں گا۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں میرے دوست جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ پہلے چل کر سن لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام دونوں صحابی آتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں آپ نے مجھے کیوں روکا، آپ نے مجھے کیوں منع کیا جانے کے لیے وہاں پر، وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اے میرے دوست، اے میرے یار، اے مجھ پر جان نچھاور کرنے والے میرے صحابی، تو غور سے سن، تو توجہ سے سن، جس باغ میں تیرا بیٹا ٹہل رہا ہے، جس باغ میں تیرا بیٹا کھیل رہا ہے، اس باغ میں اور بھی بچے ہیں، اس باغ میں بہت سے بچے کھیل رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ابھی جو غزوہ ہوا ہے ابھی کوئی دن گزرا نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی سال نہیں گزری ہے، کوئی مہینہ نہیں گزرا ہے، اس غزوے میں بہت سے ایسے انسان شہید ہو گئے ہیں، بہت سے ایسے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، بہت سے ایسے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور میرا یہ تم سے کہنا ہے کہیں تم جاؤ اور وہاں پر تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلاؤ، اور پھر ان بچوں کو جو یتیم بچے ہیں اپنے باپ کو یاد نہ کرنے لگیں۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس باریکی سے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے اور کس رویے کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگوں کو لان تان سنا دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ترس شوئی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تند خوئی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ عزیزو اگر کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو معذرت خواہوں، لوگوں کو ہم تکلیف دے دیتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، دیگر چیزوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، تب جا کے وہ کامل مسلمان ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو معاملہ ہے خود غور کریں، بڑا کیا ہے، بڑا کا مقام کیا ہے، چھوٹے کا مقام کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم سیرت کی کتابوں کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، تب جا کے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ حاصل ہوگا۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے علماء سے، اپنے گاؤں کے عالموں سے جڑنا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، میں یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے انسان ہم بھی ہیں، انسان آپ بھی ہیں، تو غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، غلطی آپ سے ہوتی ہے، تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھا جائے، ارے بھائی وہ تو عالم صاحب ہیں، ارے بھائی وہ حافظ صاحب ہیں، ارے بھائی وہ قاری صاحب ہیں، ان سے کیسے غلطی ہو گئی، ان سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط فہمیاں نکال دو میرے عزیزو، جیسے تم ایک انسان ہو، جیسے تم ایک بشر ہو، جیسے تم ایک اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو، ٹھیک بالکل اسی طرح ایک عالم، ایک حافظ، ایک مدرسے کا ذمہ دار، ایک مسجد کا ذمہ دار، ایک دکان کا ذمہ دار، ایک معاشرے کا ذمہ دار، وہ بھی ایک انسان ہے۔
اس لیے اس سے بھی غلطی ہوگی، اس لیے اس سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس کو دور نظر انداز کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو لے کر اگر چلو گے تو ہماری کامیابی نہیں ملے گی، ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ نظر انداز کر کر پیش آنا پڑے گا، کسی کی غلطی کو ہم کو چھپانا پڑے گا، تب جا کے ہم اپنی زندگی بنائیں گے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ اگر ہمیں اپنی زندگی بنانا ہوگا سب سے پہلے ہمیں اپنی گریبان کو جھانکنا ہوگا، اپنی گریبان میں اپنی نظر کو ڈالنا ہوگا کہ ہم کیسے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کیریکٹر کیسا ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو باتیں بہت ہے، بس یہ مختصر سی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو حضور کی وفات کے تعلق سے انشاءاللہ یہ عاجز گفتگو کرے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔